ونشهد محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار اور زیبا ہے، جو اس وسیع و عریض کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں بشارت ابراہیمی بنا کر امت محمدیہ پر بھیجا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب کبھی ان کے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا، جب کبھی انہیں امتحانوں سے گزارا گیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات پر کھرے اترے، ان تمام امتحانات پر مکمل اترے۔ تو اسی کا نتیجہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور اعزاز کہا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ انہوں نے کہا اے ابراہیم بے شک میں تمہیں تمام پر لوگوں کے لیے، تمام جہاں والوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اسی پر ختم نہیں ہوا۔ وہ سیلفش نہیں تھے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد ان کا سوال آیا قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار، میں تو امام بن گیا، مجھے تو نے امام بنا دیا، ومن ذریتی، لیکن میری ذریت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ تمام ذریت والوں کے لیے بھی رہے گا، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں رہے گا جو میرے وعدے کو پورا نہیں کرتے، جو ظالموں میں سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان تمام جہاں والوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے لوگوں کے لیے بھی امامت کا درجہ رکھا ہے، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی گئی ذمہ داری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو ہم پورا کریں۔ اگر اس سلسلے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اگر ہم ظلم و روش کے طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے امامت کا درجہ نہیں ہوگا۔ حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہر اعتبار سے سنت ابراہیمی کی زندگی رہی ہے۔ حاضرین، حج بیت اللہ کی مناسبت ہو کہ عید الاضحیٰ کی مناسبت، یہ دونوں چیزیں ہم سنت ابراہیم کو یاد کرنے کے لیے گزارتے ہیں۔ حج بیت اللہ کے سلسلے میں تو ہم بارہا سنتے ہیں کہ ساتھ طواف کا معاملہ ہو، کہ صفا و مروہ کا معاملہ ہو، خود مقام ابراہیمی کے پاس نماز پڑھنا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں
اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان حج جو بھی بتائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کے مناسبت سے ہم جو قربانی دیتے ہیں، ہم جو جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں سنت ابراہیمی کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ حاضرین، ملت محمدیہ کے ابراہیم علیہ السلام سے خصوصی نسبت رہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے والد محترم کی ملت ابراہیم ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً امت محمدیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری جو ملت ہے، تمہارا جو طور طریقہ ہے، تمہاری جو روش ہے، وہ تمہارے والد محترم تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی طرف رہی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نسبت کو اور زیادہ کرنے کے لیے فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اس تعمیر کو آسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر کو نازل کیا تھا، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو ازسرنو تعمیر کر رہے تھے۔ اس کے بعد بطور نشانی اس مقام ابراہیمی کو وہیں چھوڑ دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس کارکردگی کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کو، تاکہ آنے والی امت بھی اس عظمت کو یاد رکھے، تاکہ آنے والی امت بھی اس سنت کی پیروی کرے، اسی وجہ سے مقام ابراہیمی پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو کہ مستحب ہے۔ حاضرین، اتنا ہی نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ حاضرین، اتنا ہی نہیں، معراج کے رات کے وقت جب ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے محمد، جائیے، جا کر آپ اپنے امت کو جنت کی بشارت سنائیے کہ ایسی وادی کی جو کہ سنگلاخ ہوگی، لیکن آپ اس میں جڑی بوٹی پیدا کر سکتے ہیں، آپ اس کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں تکبیرات کے ذریعے، آپ اسے ہرا بھرا کر سکتے ہیں ذکر و اذکار کے ذریعے۔ اس کے بعد حکم دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تعلیم کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی تھی کہ آپ اپنی امت کو جا کر خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو مقرر کر رکھا ہے، انہیں اگر ہرا بھرا بنانا ہے، اس جنت کو اپنے لیے حاصل کرنا ہے، تو اپنے لیے ذکر و اذکار کو ہمیشہ لازمی پکڑ کر رکھیں۔ حاضرین، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں، میں بھی اپنے خطبہ جمعہ میں کسی نہ کسی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ آپ کی جوانی ہو کہ آپ کا بڑھاپا ہو، آپ کی بچپن کی زندگی ہو یا آپ کی لڑکپن کی زندگی ہو، ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں۔ انہی میں سے چند اسباق کا میں تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا چلوں گا۔ حاضرین، سب سے پہلے جناب ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ ہے غیر معمولی جذبہ اطاعت۔ ابراہیم علیہ السلام کو جذبہ اطاعت غیر معمولی تھا، بس آپ کو حکم دینے کی دیر ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام اس معاملے کے لیے کر گزرتے تھے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سے کسی بھی معاملے میں کسی بھی طرح کی غلط روش یا پھر منہ موڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ یہی وہ نتیجہ رہا کہ ہم نے انہیں چند صالح لوگوں میں سے ہم نے انہیں چن لیا تھا۔ اس کے بعد فرماتا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب کبھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ ابراہیم اس معاملے کو کر گزریے، قال اسلمت لرب العالمین، وہ فوری طور پر اس معاملے کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ہم جانتے ہیں جذبہ قربانی کے سلسلے ہم جانتے ہیں کہ قربانی کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کا معاملہ آنے لگا تو فوری طور پر گئے، جا کر اپنے بچے سے پوچھا اے میرے بیٹے، یہ مجھے خواب آتا ہے، میں کیا کروں؟
اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس معاملے کے لیے تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بلا جھجک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، اس سے کچھ عرصہ پہلے جب ایک مدت دراز کے بعد جب آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی بشارت سنائی تھی، تو اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اس اولاد کو اپنے ماں کے ساتھ جا کر سنگلاخ وادیوں میں مکہ یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس مکہ میں چھوڑ آئیے، جہاں پر نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ کنواں تھا، نہ رہنے کے لیے عام بستی تھی، کچھ نہیں تھا۔ سنگلاخ ایریا تھا، ویرانہ تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو آپ نے ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں پر کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حاضرین، یہ جذبہ اطاعت ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ اور خلیل کا معاملہ کتنا اہم ہوتا ہے، بس ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی کتنی عزیز دوستی تھی، کتنی عزیز دوستی ہم جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہوتا، سب سے زیادہ سب سے پہلے ابوبکر پر بھروسہ کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر کا یہ معاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے حضرت ابوبکر مان لیتے تھے، حضرت ابوبکر مانتے تھے۔ خود ایک مشہور واقعہ ہے معراج کا واقعہ، جب اللہ کے رسول نے لوگوں سے سنایا تو لوگ مذاق اڑانے کے لیے اس واقعے کو لے کر ابوبکر کے پاس گئے، اور ابوبکر سے کہا ہے ابوبکر کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں تک جا سکتا ہوں ایک رات میں، تو کیا تم مان لو گے؟ تو ابوبکر نے کہا نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے مذاق اڑانے کے لیے تمسخرانہ انداز میں حضرت ابوبکر سے کہا، ارے یہ تو تمہارا ساتھی محمد ہی ایسی بات کر رہا ہے کہ وہ کل رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے بلا جھجک کہا، اگر محمد یہ بات کہتے ہیں تو میں اس بات کو مانتا ہوں۔ یہ بات تھی، یہ دوستانہ تھا، یہ عزیز تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر مجھے خلیل بنانا ہوتا تو میں ابوبکر کو خلیل بناتا، لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیل بنایا ہے، اور ایک کے علاوہ کوئی اور خلیل نہیں بن سکتا۔ یہ اتنا خلیل کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے، اتنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور یہ اسی وجہ سے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جذبہ اطاعت میں اتنے آگے ہوتے تھے۔ حاضرین، ہمیں بھی زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ جب کبھی بھی جذبہ اطاعت کا معاملہ ہوتا ہے، جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم پر کر گزرنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے بلا جھجک کے، بلا کسی روش کے، بلا کسی لغزش کے، بلا کسی کشمکش کے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین، اس کے علاوہ ایک اور چیز نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ایک اہم اور ضروری سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو نیک بناتے ہیں، اطاعت کے جذبے پر چلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بھی اطاعت کے راستے پر لگائیں۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بھی دیندار بنائیں۔ جہاں پر ہم اپنے آپ کی فکر کرتے ہیں، اپنے دین کی فکر کرتے ہیں، وہیں پر اپنے اولاد کے بھی دین کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے آیت کی تلاوت کی تھی، قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے ابراہیم میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کس بات کی فکر کر رہے ہیں؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ میں تو امام بن گیا لیکن میری ذریت کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ دینداری کا معاملہ ہے، یہ اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر کا معاملہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو تھی، اور یہی معاملہ تھا۔ اتنا ہی نہیں حاضرین، ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے ہر وقت دعا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے وَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے پروردگار تم میرے لیے اور میری ذریت کے لیے ایک جائے نماز بنا دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو تو اصنام کے پرستش سے روک دے۔ حضرین، اتنا سب معاملہ، یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر مندی کا اظہار کرتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی دینداری کو لے کر کتنے زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت میں سے اتنا بڑا اعزاز دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من اکرم الناس یوسف، کہ لوگوں میں سب سے عزت دار یوسف ہے، یوسف علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف خود نبی ہیں، ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو بھی نبی بنایا، حضرت یعقوب کو بھی نبی بنایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے آتے ہیں۔ حضرت اتنا بڑا اعزاز ملا ابراہیم علیہ السلام کو، کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنے بچوں کی دینداری کو لے کر فکر مند ہوا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کی دینداری کو لے کر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی فکر مندی کا نتیجہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو کوئی بھی قومیں آئیں ان کو رہنمائی کے لیے، ان کی رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ان میں سے چنا۔ حاضرین، اس کے علاوہ نبی کے سلسلے میں ایک اور بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی کے دل میں جو ہے نا وہ انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ہمدردی ہوتی ہے۔ نبی کے دل میں، اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک درد تھا، انسانیت کو لے کر، ہر معاملے کو لے کر ایک درد تھا۔ جیسے کہ ایک واقعہ سناتا ہوں، قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ الگ الگ انداز میں الگ الگ جگہوں پر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک طویل مدت تک کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جب بشارت سنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو فرشتے آ کر بشارت سناتے ہیں، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رَأَوْا وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ، کہ وہ آتے ہیں، وہ آ کر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کو اولاد نصیب ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا سوچنے لگتے ہیں کہ صرف خوشخبری کے لیے تو فرشتے نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد وہ خود پوچھتے ہیں کہ لوط کا کیا معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کا معاملہ نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو الفاظ کا تذکرہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یجادلنا فی قوم لوط، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے معاملے کو لے کر فرشتوں سے لڑنے لگے، یعنی کہ ان سے جھگڑا کرنے لگے کہ انہیں تھوڑی اور سی مہلت دے دو، انہیں تھوڑی اور سا معاملہ دے دو، اتنا جلدی ابھی عذاب نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے، انہیں اور مہلت دے دو۔ اس کے بعد یہاں تک کہنے لگے فیہم لوط، کہ ان میں تو حضرت لوط علیہ السلام ہیں، اس کے علاوہ ان میں اور نیک بھی لوگ ہیں، ان کے اوپر کیسے عذاب نازل ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہانے تلاش کر رہے تھے کسی نہ کسی قوم لوط کو عذاب سے بچایا جا سکے۔ وہ نبی کا وسیلہ دے رہے تھے، وہ نبی کے بارے میں بتا رہے تھے، وہاں پر تو ابھی نبی موجود ہے، تم ان پر عذاب نازل نہیں کر سکتے۔ وہاں پر نیک لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے، وہاں پر نیک لوگ موجود ہیں، تم کیسے ان کے اوپر عذاب نازل کر سکتے ہو؟ اس کے بعد جب فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس معاملے میں آپ ہم سے مت لڑیے، لوط علیہ السلام اور نیک لوگوں کو وہاں سے بچا لیا جائے گا، لیکن قوم لوط پر تو عذاب آنا طے ہے۔ حضرت یہاں پر بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے انسانیت کو لے کر ہمدردی کو، کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کو مسلط کر چکا ہے، نازل کر چکا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنی انسانیت کو بچانے کی فکر میں کسی نہ کسی طرح لڑ رہے ہیں۔ حضرت یہی معاملہ امت محمدیہ میں بھی ہونا چاہیے۔ امت محمدیہ کا بھی یہی روش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، کسی نہ کسی طرح انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرے۔ حاضرین، ہمیں امت پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جہاں والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا رسول نہیں بنایا تھا، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا۔ ہاں، جو لوگ رسول مانتے ہیں وہ رسول مانتے ہیں، جو لوگ رسول نہیں مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور اعزاز دیا، وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں والوں کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور یہی رحمت کا جذبہ ہم مسلمانوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں معاملہ کہ صرف رحمت کا معاملہ بعض لوگوں کے لیے خاص رکھیں گے، نہیں، ہمدردی کا معاملہ بعض لوگوں کے لیے خاص ہوگا، نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کو دیکھیے، آپ کی زندگی اس سلسلے میں کھلی کتاب ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے، خود یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے قتل و غارت، مکہ میں کسی بھی طرح کا قتل، کسی بھی طرح کی چوری حرام میں کرنا، حرم جو بیت حرم ہے وہاں پر کسی کا قتل ہونا، کسی کی چوری کرنا یا کوئی بھی گناہ کا کام کرنا سخت منع ہے، لیکن اس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرمت کو اٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کو سزا دی تھی، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، جنہوں نے آپ کو مارا تھا، جنہوں نے آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کو تکلیف دی تھی، اور اتنی تکلیف دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ آپ کے سامنے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا تھا، حضرت یاسر کے والد محترم عمار ان کو شہید کیا گیا تھا، اتنا سب منظر تھا، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، وہ لوگ موجود تھے جو آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ جاؤ آج میں نے سب لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، طائف کا بھی واقعہ سنیے۔ طائف کے سلسلے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میری اپنی دعوت کی زندگی میں طائف سے بڑھ کر مجھے کسی اور جگہ پر اس سے زیادہ تکلیف نہیں ملی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی، کیونکہ آپ کو گڈھے میں گرایا گیا تھا، آپ کو تیر لگے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کے جو گال ہوتے ہیں وہاں پر خود کی کڑیاں گھس گئی تھی، تکلیف ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک معاملہ ہوا تھا کہ آپ کی شہادت کی خبر بھی پھیلائی گئی تھی۔ صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، سب سے زیادہ تکلیف مجھے طائف میں ملی تھی، جب لوگوں نے مجھے پتھر مارا تھا، اور اتنا پتھر مارنے لگے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہہ کر آپ کے جوتوں میں چمٹ گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو جوتے نکالنے میں بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرشتے بھی آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، میں ان سارے کے سارے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میری امت ہے، آج نہیں تو کل یہ میرے راستے پر آئے گی، مجھے اپنا رسول مانے گی۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جنگ بھی لڑنے کا واقعہ پیش آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے جنگ لڑتے ہیں، لیکن اس جنگ کے باوجود بھی جتنے بھی خواتین کو، بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنایا تھا، ان سب کو آزاد کر دیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے ساتھ ہمدردی تھی، اور یہی معاملہ، یہی برانڈ ایمبیسڈر ہم مسلمانوں کو بھی بننا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو بھی انسانیت کے لیے ہمدردی، ہم مسلمانوں کو بھی انسانیت کے لیے رحمت، یہ سارے پیغام، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے لوگوں میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور جو سبق ملتا ہے وہ ہے مہمان نوازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی خود ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے جو اس وقت مکہ میں رہتے تھے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام سے نکلے ہوئے تھے، ان کی بھی مہمان نوازی بہت زیادہ مشہور ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے ہی کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں، جبکہ انہیں بشارت سنانے کے لیے بھیجا گیا تھا، فرشتے روپ بدل کر آئے تھے۔ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو سب سے پہلے انہیں بٹھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے پاس ایک بچڑا تھا اسے ذبح کر اسے بھون کر لے کر آ کر ان کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ وہ لوگ کھا نہیں رہے تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کیونکہ یہ ایک طریقہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا تو وہ اس کے گھر سے کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ اس کے گھر سے کچھ نہیں کھاتا تھا، کیونکہ یہ ایک طریقہ تھا، ایک رواج تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ لگا کہ وہ کچھ نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے اس بات کی بشارت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حاضرین، یہاں پر جو قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے وہ یہ کہ وہ قوم منکرون، کہ یہ قوم بڑی عجیب ہے، یعنی کہ اجنبی سی قوم ہے کہ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، جو فرشتوں کے سلسلے میں تذکرہ آتا ہے، یعنی کہ بالکل اجنبی ہے، جن سے ابراہیم علیہ السلام کبھی نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے سامنے مہمان نوازی کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں،
جب وہ کھاتے نہیں ہیں تو خود ابراہیم علیہ السلام سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے تم نہیں کھا رہے ہو. تو حاضرین مہمان نوازی یہ بھی سنت ابراہیمی کا ایک یہ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک آخری بات یہ ہے کہ حاضرین یہ امت ہمیشہ دعا ابراہیمی کا مظہر رہی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ قرآن مجید میں خود کچھ اس طرح آتا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہ اے میرے پروردگار تو میری امت میں ان لوگوں میں ایک ایسے نبی کو بھیج جو ان کے درمیان میں ان کے آیتوں کی تلاوت کرے, ان کا تذکرہ کرے اور ان کے درمیان حکمت کو بیان کرے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا ہے کہ میں دعائے ابراہیمی کا مظہر ہوں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ رہی ہے. حاضرین خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں, لیکن ایک سبق جو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس درس سے, اس خطبہ جمعہ سے لیتے ہوئے اٹھیں, وہ ہے اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرنا. حاضرین اس سلسلے میں بارہا باتیں بیان ہوتی ہیں, لیکن کتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی, قربانی کے اس مظہر سے ہمیں سمجھنے آنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں, وہ جھجکتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اے والد محترم آپ اس کام کو کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تربیت کا یہ معاملہ کہاں سے مظہر ہو سکتا ہے اگر ابراہیم علیہ السلام نے ویسی تربیت نہ کی ہوگی؟ کون ایسا بچہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ اے ابا جان ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ مجھے قربان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں؟ کون کہہ سکتا ہے جب تک اس کے اگر والدین اس کی ویسی تربیت نہیں کریں گے؟ حاضرین ہمیں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو درس لینا ہے وہ کیسے باپ بننا ہے, کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے اور دیندار تربیت کرنا ہے. یہی وجہ ہے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بھی ہمیں جو بھی مظہر نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ آپ پدر ابراہیمی کے نظر آتے ہیں, کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی کیسے انداز سے انہوں نے تربیت کی تھی, اپنے بچوں کی کس اعتبار سے وہ فکر کرتے تھے, اپنے بچوں کی کس اعتبار سے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو نیک اور صالح بننے کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں کرتے تھے. حاضرین ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا میں ترقی کی تو بہت ساری دعائیں کرتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو نیک اور صالح بننے کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہو کہ اور لوگوں کی زندگی, ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا اور ان سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں سے اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور آپ ساتھیوں سے, تمام جو حاضرین جمعہ ہیں ان سے گزارش بھی یہ ہے کہ ہمارے ایک نونہال مصلی اور نونہال مسلم عبدالسیف, ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے, ان کے سلسلے میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین و دنیا کی خدمت لیتا رہے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله
رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.